نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اس مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑتے ہوئے جاؤ، دوڑ لگاؤ، بھاگو، تیزی دکھاؤ اور جلدی کرو۔ کون سی جنت؟ فرمایا جنت عرضها السماوات والارض، وہ جنت جس کی چوڑائی زمین و آسمانوں کی چوڑائی سے زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ متقی پرہیزگار لوگوں کے لیے تیار کی ہوئی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ انسان کو جنت کی طرف دوڑنے کا اور اس کی طرف تیزی سے جانے کا حکم دے رہے ہیں، اس لیے کہ دنیا کے اندر دنیاوی چیزوں کے اندر دوڑ کی شریعت نے اور اسلام نے اس کی کوئی تعریف نہیں کی ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے نیک کاموں کے اندر اور جنت والے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرنا اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ترغیب دی ہے اور تلقین کی ہے۔ اس لیے کہ دنیاوی چیزوں کے اندر دوڑ لگانا اور اس میں سبقت حاصل کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں، لیکن آخرت کے اعتبار سے اور جنت کے اعتبار سے اور نیکیوں کے اعتبار سے دوڑ لگانا اور اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، اس کو شریعت نے ایک اچھا فعل قرار دیا ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چندے کا اعلان کیا، کیونکہ تقریباً 1200 کلومیٹر دور کی مسافت تھی، سخت ترین گرمی تھی، اور آسمان سے بھی آگ برس رہی تھی اور زمین سے بھی جو ہے نا وہ گرمی نکل رہی تھی، اور ایک عجیب سی کیفیت بنی ہوئی تھی، اور وہاں پر وہ جو باغات تھے وہ بھی بالکل پک گئے تھے، تیار ہو گئے تھے۔ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کی طرف نکلنے کا حکم دیا، تو تمام صحابہ کرام سے چندے کی اپیل کی، اور چندے میں لوگ مختلف قسم کی چیزیں وہ لا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھتے رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ گھر پہ گئے، اور انہوں نے دل میں یہ سوچا کہ یہ موقع ایسا موقع ہے کہ آج میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بازی لے جاؤں گا اور ان سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ انہوں نے اپنے گھر کی ساری چیزوں کو جمع کیا، اور جمع کر کے پھر اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، پورے گھر کے آدھے سامان کو لے کر آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے، وہ بھی گھر سے سامان لے کر آئے، اور انہوں نے بھی آ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہ ساری چیزیں رکھ دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عمر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں گھر میں آدھا سامان گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا، اور آدھا سامان میں غزوہ تبوک میں شرکت کی نیت سے لے کر آیا ہوں۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اے ابو بکر آپ کیا لائے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں گھر میں جتنی بھی چیزیں تھیں، گھر کی ساری چیزیں میں اٹھا کر لایا۔ تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو بکر گھر میں کیا چھوڑا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ گھر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چھوڑ کر آیا ہوں، باقی اس کے علاوہ کوئی چیز میں چھوڑ کر نہیں آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں سمجھ گیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں کسی بھی خیر اور دین کے کام میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ اے ابو بکر میری ایک گزارش ہے اور آپ سے ایک درخواست ہے، وہ یہ کہ میری زندگی کی جتنی بھی نیکیاں ہیں وہ ساری کی ساری نیکیاں میں آپ کو دیتا ہوں، اور آپ نے جو رات اور دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غار ثور میں گزارے تھے، ہجرت والی رات اور ہجرت والے دن،
وہ نیکیاں غار والی نیکیاں مجھے دے دیں، میری پوری زندگی کی نیکیاں آپ لے لیں، تو یہ سودا میرے لیے بہت اچھا ہو جائے گا۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کی ہم زندگی کو دیکھتے ہیں، ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ صاف نظر آتا ہے کہ وہ نیکیوں کے اندر مسابقت ایک دوسرے سے لے جاتے تھے، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے وہ بڑا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی نیکی کے اندر ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔